ونصلي ونسلم على رسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم العميد ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معنا تفسیر قرآن کے حوالے سے ہمارا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وسیلے کی شرعی حیثیت. خطبے میں میں نے جو آیت تلاوت کی ارشاد باری تعالیٰ ہوا سورہ مائدہ آیت نمبر 35 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. سب سے پہلے ایک بات جو اہم ہے وہ عرض کرتا چلوں، اگر کوئی ساری زندگی ڈائریکٹ اللہ سے مانگتا رہے، زندگی بھر وہ وسیلہ پیش نہ کرے، تو ہمارا اس سے کوئی اختلاف نہیں. اختلاف کہاں پیدا ہوتا ہے؟ جہاں وسیلے کو شرک اور بدعت اور ناجائز قرار دیا جاتا ہے. عزیزان گرامی، جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا. خود رب کریم اپنے ایمان والے بندوں سے فرمایا، کسی اور سے خطاب نہیں، بلکہ ایمان والے بندوں سے فرمایا کہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. اب آئیے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جائے، مولانا صاحب اللہ تعالیٰ تو شرک سے زیادہ قریب ہے، پھر وسیلے کی کیا ضرورت؟ تو یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ بے شک اپنے بندوں کی شرک سے زیادہ قریب ہے، لیکن بندہ اللہ کے قریب نہیں ہے. اگر بندہ اللہ کے قریب ہوتا تو کبھی بھی حضور علیہ السلام سے یہ نہ پوچھا جاتا کہ اے ہمارے آقا اللہ تبارک و تعالی ہم سے کتنا قریب ہے. تو آیت جو قرآن مجید فرقان حمید کی، جو کہ سورہ قاف آیت نمبر 16 وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان کی شرک سے زیادہ قریب ہیں. اور سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں ارشاد باری تعالیٰ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے محبوب جب بندے میرے بارے میں آپ سے دریافت کریں تو آپ فرماتے بے شک میں ان کے قریب ہوں. ان دونوں آیتوں سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ تو بندوں کی شرک سے زیادہ قریب ہے، لیکن ہر بندہ اللہ کے قریب نہیں ہے. اب اللہ کے قریب پہنچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ رب کریم نے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور میری طرف وسیلہ تلاش کرو. اب آئیے ایک اور سمت سے آواز آتی ہے، مولانا صاحب
اس آیت سے اعمال کا وسیلہ مراد ہے. نبی پاک علیہ السلام، انبیاء کرام، اولیاء کرام، صحابہ کرام، ان کا وسیلہ مراد نہیں ہے، اعمال کا وسیلہ مراد ہے. آپ اتنے نمازی بیٹھے ہیں، کوئی 10 سال، کوئی 20 سال، کوئی 30 سال، کوئی 40 سال نمازیں پڑھ رہا ہے. آپ میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میری ایک نماز مقبول ہوئی؟ نہیں کہہ سکتا. برسہ برس سے ہم روزے رکھتے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارا ایک روزہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا؟ نہیں. صرف امید پر کہ رب کریم قبول کرنے والا، اس امید پر. اب آپ بتائیے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اعمال کا وسیلہ پیش کیا جائے، نمازوں کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، آپ بتائیے کہ جن کے مقبول ہونے نہ ہونے میں شک ہو، ان کا وسیلہ جب ان کے نزدیک جائز ہے، تو جو رسول مقبول ہے ان کا وسیلہ کتنا اعلیٰ ہوگا. جو انبیاء مقبول ہیں، جو صحابہ مقبول ہیں، کہ جن کو اس دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی، آپ بتائیے ان مقبول ہستیوں کا وسیلہ کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟ اب آئیے، ہمیں اس وسیلے کی تعلیم کس نے دی؟ قرآن مجید کے بعد 6 کتابیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد اور نسائی. اس میں سے ابن ماجہ اور ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث پاک عزیزان گرامی موجود ہے. اللہ اکبر. اور حدیث نمبر بھی سن لیجیے، حدیث نمبر 1443، ابن ماجہ. حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا، ایک نابینا صحابی آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے، یعنی میری آنکھیں روشن ہو جائیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابی، اگر تو چاہے تو صبر کر، یہ تیرے لیے بہتر ہے. اور آپ دیکھیے فضیلت کتنی ہے نابینا کے لیے. رب کریم فرماتا ہے کہ اگر میں اس دنیا میں کسی کی آنکھیں لے لوں تو اس کے بدلے قیامت کے دن اسے جنت عطا کروں. یعنی نابینا اگرچہ اس کو دنیا میں نظر نہیں آتا، لیکن رب کریم قیامت کے دن اسے جنت. اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ نابینا جو دنیا میں کچھ نہیں دیکھ سکتا، قیامت کے دن جب اس کی آنکھیں کھلیں گی تو سب سے پہلے اللہ کا دیدار کرے گا. حضور فرماتے ہیں کہ اگر تو چاہے تو صبر کر، تیرے لیے یہ بہتر ہے، اور اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کر دوں. حضور علیہ السلام سے عرض کی، ان صحابی نے کہا آپ دعا کیجئے. اب اللہ کے محبوب نے دعا نہیں کی، بلکہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس سے کہا کہ وضو کر، 2 رکعت نماز نفل پڑھ، اور 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد اس طرح دعا کر، اے اللہ تبارک و تعالی، میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیرے نبی رحمت کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے رب کی بارگاہ
وسلم نے عطا فرمائی۔ اب آئیے عزیزان گرامی، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے، مولانا یہ تو اس وقت تھا جب نبی پاک علیہ السلام اپنی ظاہری حیات کے ساتھ موجود تھے، اب تو دنیا سے رخصت ہو گئے، اب ان کا وسیلہ کیسے؟ آئیے امام طبرانی المعجم الکبیر، امام طبرانی کی مایہ ناز کتاب تمام مکاتب فکر کے نزدیک مستند، اور اس میں جلد اول پر اللہ اکبر انہوں نے یہ روایت نقل کی کہ حضرت عثمان غنی کا دور ہے، حضور علیہ السلام کو وصال کیے کئی سال ہو گئے، حضرت عثمان غنی کا دور ہے، ایک غریب آدمی حضرت عثمان غنی کے پاس اپنی حاجت لے کے جاتا، ملاقات نہیں ہوتی، توجہ نہیں دیتے، پھر ناکام ہو کر واپس آ جاتا۔ یہی راوی حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس غریب آدمی کو دیکھ لیا اور اس کو پکڑ کر پوچھا، بھائی پریشان ہو؟ بہت پریشان، حضرت عثمان غنی کے پاس آتا ہوں لیکن وہ توجہ نہیں دیتے، اتنے مصروف ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت عثمان بن حنیف نے کہا تم ایک کام کرو، حضرت عثمان خود بخود تمہاری طرف توجہ کریں گے۔ کہ کون سا کام؟ کہا اچھی طرح وضو کرو، 2 رکعت نفل پڑھو، اور وہی دعا جو اس نابینا صحابی کو حضور نے بتائی تھی، حضرت عثمان بن حنیف نے انہی کو یہ دعا بتائی۔ اب وہ غریب آدمی نے وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھے، اور حضور علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کی، اور پھر جب اپنی حاجت لے کر حضرت عثمان غنی کے پاس گئے تو حضرت عثمان غنی نے ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے پاس بٹھایا، حاجت بھی پوری کر دی، اور بعد میں کہا بھولنا نہیں، آئندہ بھی کوئی کام ہو تو میرے پاس آ جانا۔ اب وہ خوشی خوشی، وہ کیا سمجھے، غریب آدمی کیا سمجھے کہ حضرت عثمان بن حنیف نے سفارش کی ہوگی، میرا کام ہو گیا۔ اب راستے میں دیکھیے اتفاق سے حضرت عثمان بن حنیف ملے، غریب آدمی سے پوچھا بڑے خوش نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہتے ہیں میرا کام ہو گیا، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے حضرت عثمان غنی سے میری سفارش کی۔ اللہ اکبر، یہ سن کر حضرت عثمان بن حنیف مسکرانے لگے اور کہنے لگے میں نے بخدا حضرت عثمان غنی سے تمہاری کوئی سفارش نہیں کی، ارے جو تم نے وضو کر کے 2 نفل پڑھے اور نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے جو تم نے دعا کی تھی، ارے یہ سب مصطفیٰ کے وسیلے کی برکتیں ہیں۔ حضرت عثمان غنی تمہاری طرف توجہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے حضور کے وصال کے بعد بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کا عمل کہ وہ ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگا کرتے۔ اب آئیے، لوگ کہتے ہیں بخاری، اسی بخاری کی حدیث پاک کتاب الاستسقاء، حدیث نمبر بھی سن لیجئے 1009، بخاری شریف کتاب الاستسقاء 1009 حدیث نمبر۔ اللہ اکبر، سیدنا فاروق اعظم کا دور ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ مدینے میں بارش نہیں ہو رہی، پریشان، اب کیا کیا جائے؟ فاروق اعظم کو چاہیے کہ وہ لوگوں سے کہتے سورہ یاسین پڑھو، آیت کریمہ پڑھو، استغفار کرو، بارش نہیں ہو رہی، مدینے میں قحط سالی ہو گئی۔ بخاری شریف کی حدیث پاک حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، نماز استسقاء پڑھی اور منبر پر حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، اے مولا کریم، اس سے قبل ہم تیرے بارگاہ میں تیرے نبی کا وسیلہ پیش کرتے تو تو ہم پر بارش فرماتا تھا، اے مالک و مولا، آج ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے چچا
वसीला पेश करते हैं। अनस बिन मालिक कहते हैं बस ये दुआ करना था, मदीने में खूब बारिश होना शुरू हो गई। बताइए अगर ये वसीला शिर्क होता, ये वसीला बिदअत होता, हराम होता, तो फारूक आजम से बढ़कर तौहीद कौन जानता था? फारूक आजम से बढ़कर इस्लाम और शरीयत को कौन जानता था? वो क्यों हजरत अब्बास का वसीला पेश कर रहे हैं? इससे पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अगर किसी हस्ती का वसीला पेश किया जाए तो फिर रब हमारी तरफ नहीं, उनकी बरकत से हमारी दुआ को कबूल करे। फिर हमारी तरफ नहीं, अल्लाह ताला उन नेक हस्तियों की बरकत से दुआ कबूल करता है। हो सकता है एक और सवाल आपके ज़हन में आए कि मौलाना साहब अल्लाह ताला तो बहुत करीम है, आपने नहीं देखा इतने बड़े आसमान को बगैर सुतूनों के उसने कायम रखा हुआ है, बड़ी ताकत वाला, उसको वसीले की क्या जरूरत? ऐसी मीठी बातें भी लोग घुमाने फिराने के लिए करते हैं कि भाई इतना बड़ा शहंशाह, इतना बड़ा मालिक, सातों आसमानों को कायम व दायम रखने वाला, उसको वसीले की क्या जरूरत? मैं कहता हूं नारायण रब्बे करीम वसीले का मोहताज नहीं है, बल्कि अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए हम वसीले के मोहताज हैं। अल्लाह ताला ये हर किसी वसीले का मोहताज नहीं है, बल्कि रब का कुर्ब पाने के लिए हम गुनाहगार ये वसीले के मोहताज हैं। इसीलिए फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ए ईमान वालों, अल्लाह ताला से डरो और उसकी बारगाह में वसीला तलाश करो। अज़ीज़ाने गिरामी, यही अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम वसीले को कोई फर्ज, कोई वाजिब या लाजिम नहीं मानते, बल्कि हम लोग अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए उसकी बारगाह में उसके नेक बंदों का वसीला पेश करते हैं। इस आयत का एक जुज़ वब्तगू इलैहि वसीला ये मैंने बयान किया और तकरीबन जो है 23-24 मिनट इसी पर लग गए। और इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। कभी इंशाअल्लाह आइंदा मौका हुआ तो मैं आपकी खिदमत में ये मौजू अर्ज करूंगा, क्योंकि अल्लाह से डरो ये तो ऐसा मौजू है कि 3-4 घंटे भी बोला जाए तो खत्म नहीं हो सकता, इतना बड़ा मौजू है। तो ये चंद मिनट में आ भी नहीं सकता, तो आइंदा कभी इंशाअल्लाह इसको मौजू बनाकर आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको सही दीन समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल